کامیاب ایٹمی تجربات کی یاد 28واں یوم تکبیر قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب صوبہ بلوچستان کے علاقے چاغی میں دھماکوں کے ذریعے دیا۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی جبکہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ دشمن کو خبردار رہنا چاہیے کہ کسی بھی جارحیت کا فوری، بھرپور اور تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ آپریشن غضب للحق کے ذریعے تمام فتنوں اور سہولت کاروں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم تکبیر پر پیغام۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا، ہم ایک ذمہ دار اور امن پسند قوم ہے۔ گزشتہ برس آپریشن بنیان مرصوص کے دوران بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ سبز ہلالی پرچم سر بلند رکھنے کے لیے پوری قوم متحد اور ہماری بہادر مسلح افواج ہر وقت تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے کامیاب ایٹمی دھماکوں سے طاقت کا توازن بحال کیا۔ یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا عظیم دن ہے۔ بھارت نے پہلگام فوز فلیکس سازش کا ڈرامہ رچایا۔ قوم اور افواج نے یکجا ہو کر بھارتی عزائم ناکام بنائے۔ بنیان مرصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ یوم تکبیر پر مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف نے اپنے پیغام میں کہا، یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت قومی امانت اور خطے میں امن و استحکام کی ضامن ہے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت خطے میں قابل اعتماد دفاعی قوت اور علاقائی استحکام کی علامت ہے۔ یہ عظیم سنگ میل قومی اتحاد، استقامت اور ملک کی خود مختاری کی علامت ہے۔ یہ کامیابی پاکستان افواج اور پاکستانی قوم کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ یوم تکبیر ہمارے سائنسدانوں، افواج پاکستان اور قومی قیادت کی تاریخی کامیابی کا دن ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ بھارت کے جوہری تجربات کے جواب میں پاکستان نے کامیاب ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ یوم تکبیر پاکستان کے جرأت مندانہ فیصلوں، مضبوط دفاع اور قومی خود مختاری کی روشن علامت ہے۔ قومی دفاع کو مضبوط بنانے والے تمام ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بھی جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری۔ سنت ابراہیمی کی پیروی کل تک جاری رہے گی۔ عید کے دوسرے روز آج بھی دعوتیں، بیٹھکیں، کھابے، ہلا گلا اور سیر و تفریح کا سین آن۔ کل کے میزبان آج مہمان بن کر دعوت اڑائیں گے۔ خواتین نے کچن کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ گھروں میں بریانی، تکہ بوٹی، سیخ کباب، ہنٹر بیف، قورمہ کڑاہی، کوفتے سمیت روایتی اور غیر روایتی پکوان بنا کر مہمانوں سے تعریفیں سمیٹنے کا عمل جاری۔ عید کی دعوتیں اڑائیں لیکن اعتدال کا دامن نہ چھوڑیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ گوشت اور چٹپٹے پکوانوں پر ہاتھ ہلکا رکھیں۔ گرم موسم میں زیادہ گوشت کھانے سے بدہضمی ہو سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے فوراً بعد گیسٹرو کے کیسز میں بے حد اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر گوشت صحیح طریقے سے پکا ہوا نہ ہو تو پیٹ اور آنتوں کے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے پھل، ادرک اور گڑ کا استعمال کریں۔ بڑی عید پر اناڑی کسائیوں نے بڑی مصیبت کھڑی کر دی۔ کہیں بیل آؤٹ آف کنٹرول ہوا تو کہیں گائے نے شہریوں کی دوڑیں لگوا دیں۔ برساتی کسائی نے ہڈیوں کا ہی قیمہ بنا ڈالا۔ خواتین سر پکڑ کر رہ گئیں۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز پنجاب میں صفائی آپریشن کامیابی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خود صفائی آپریشن کی نگرانی کر رہی ہیں اور قربانی کے جانوروں کی علائشیں اٹھانے کا لائیو ڈیٹا لمحہ بلمحہ اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ پنجاب کے شہری اور دیہی علاقوں میں ستھرا پنجاب کی ٹیمیں ہمہ وقت فیلڈ میں موجود ہیں اور ملازمین موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر شہروں اور دیہاتوں کو صاف ستھرا بنانے کے لیے متحرک ہیں۔ اسما بخاری نے کہا کہ پہلے روز 1,20,000 ٹن سے زائد علائشیں اٹھائی گئیں، جبکہ لاہور ڈویژن سے 29,000 ٹن علائشیں اٹھائی جا چکی ہیں۔ ستھرا پنجاب کے 1,84,000 ورکرز مصروف عمل ہیں اور علائشوں کو بروقت ٹھکانے لگانے کے بعد گلی محلوں کو عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے۔
ابنۂ ہرمز میں ایک بار پھر کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران پر فضائی حملے کر دیے۔ ابنۂ ہرمز کے قریب فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوج نے ایران کے شہر بندر عباس میں فوجی تنصیب پر نئے حملے کیے۔ مقام کو اپنی فوج اور تجارتی بحری جہازوں کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حملوں کا مقصد امریکی افواج اور ابنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ امریکی فوج نے متعدد ایرانی ڈرونز بھی مار گرائے۔ ایران کی جانب سے 4 ڈرونز ایک امریکی تجارتی جہاز کی طرف روانہ کیے گئے، تاہم امریکی افواج نے تمام ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ بندر عباس پر حملے کے جواب میں ایران کا امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 4:50 پر امریکی ایئر بیس کو ہدف بنایا گیا۔ بیان میں خبردار کیا گیا کہ اگر امریکہ نے مزید حملے کیے تو ایران انتہائی سخت اور فیصلہ کن رد عمل دے گا اور کشیدگی کے نتائج کا ذمہ دار امریکہ خود ہوگا۔ ایرانی فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک امریکی آئل ٹینکر کو ابنۂ ہرمز عبور کرنے سے روک دیا اور اسے واپس جانے پر مجبور کیا۔ We have done an amazing job. With that being said, I hate to lose 13. I hate to lose 1. We've been very capable. I mean, when you think of it, we took over Venezuela in 1 day. We have done a similar job, but we said, well, give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. They asked us, would we pause the war for a little while because they'd like to do so. We'll do that. ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی۔ ایران کے ساتھ وہی کر سکتے تھے جو وینزویلا کے ساتھ کیا تھا۔ ہم نے ایران کے خلاف کارروائی پاکستان کی درخواست پر روکی۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر دھمکی دی، کہا ابنۂ ہرمز پر کسی کو کنٹرول نہیں کرنے دیں گے۔ ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل دے سکتے ہیں۔ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ ابھی حتمی مرحلے تک نہیں پہنچا۔ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر امریکہ ابھی مطمئن نہیں۔ ایران کمزور پوزیشن میں مذاکرات کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ایران کے ساتھ مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنا صدر ٹرمپ کی ترجیح ہے، لیکن اگر ڈیل نہ ہوئی تو دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران سے معاہدے کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ مارکو روبیو نے مزید کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم مذاکرات اور سفارتکاری کے راستے کو ترجیح دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اسے کامیاب ہونے کا ہر ممکن موقع دیا جائے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی بیرونی دباؤ، خصوصاً امریکی صدر کے دباؤ میں آ کر اپنی ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ابنۂ ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا۔ پابندیاں ختم کرنا ایران کا بنیادی مطالبہ ہے اور یورینیم افزودگی پر ایران کو مکمل حق حاصل ہے۔ دوسری جانب سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری علی باقری نے کہا ہے کہ افزودہ یورینیم کے ذخائر کسی بھی مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بن سکتے اور ابنۂ ہرمز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہی۔ امید ہے خطے میں امن معاہدہ جلد طے پا جائے گا اور یہ ایرانی قوم کے وقار کے مطابق ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ طویل ٹیلی فونک گفتگو، کہا کہ پاکستان ہمیشہ بردر ملک ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کی۔ صدر پزشکیان نے خطے کے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے کویتی ولی عہد اور ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے بھی رابطہ کر کے عید کی مبارکباد پیش کی۔ مینا میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں پاک سعودی تعلقات اور داخلی سیکورٹی پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ فیصلہ کیا گیا کہ فیڈرل کانسٹیبلری اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی۔ سعودی وزارت داخلہ کا اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ محسن نقوی نے حج کے دوران سعودی حکومت کے بہترین انتظامات کی تعریف کی۔ سعودی وزارت داخلہ نے امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے
पाकिस्तान के मज़बूत किरदार को सराहा। अयाम हज के चौथे रोज़ हज्जाज कराम आज तीनों शैतानों की रमी कर रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक हज का तीसरा फ़र्ज़ तवाफ़ ज़ियारत और वाजिब सई का अमल भी जारी रहेगा। हज्जाज कराम आज रात भी वादी मिना में क़याम करेंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तानी हज्जाज को नज़्म व ज़ब्त और सफाई का खुसूसी ख़याल। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी शदीद गर्मी बरकरार, बाज़ मकामात पर बारिश की पेशगोई। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 48 डिग्री रिकॉर्ड, सिबी में 47, सिखर और बहावलपुर में दर्जा हरारत 46 डिग्री रहा। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, गोजरावाला, गुजरात, सियालकोट और नारोवाल में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में दिन के वक्त शदीद गर्मी, जबकि रात के वक्त तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान, जबकि चित्राल, दी, सवात, एबटाबाद, कोहाट, पेशावर, मालाकंड के चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद गर्मी और मौसम खुश्क रहेगा। और क्रिकेट, वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस के लिए जुलाई में वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेगी। सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से 29 जुलाई तक ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी ग्राउंड में खेला जाएगा, जहां पहली मरतबा किसी टेस्ट मैच की मेज़बानी की जाएगी। दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 2 अगस्त से 6 अगस्त तक क्वींस पार्क में खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।